مسیح کے پاک اور قدوس نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اب سب کے لیے بھی خداوند کے حضور شکر گزار ہوں کہ خدا نے اب سب کو تندرستی، صحت اور سلامتی عطا کی، اور خداوند کا نام مبارک ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت اس کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ خدا کی وفاداری کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، خدا کے پیار کے لیے اور اس کے رحم کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کی بڑی برکت کے لیے، بڑی میراث کے لیے، بڑے فضل کے لیے جو اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنی نوع انسان پر کیا، ہم خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ جہان کے گناہ اٹھا لیے جائے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے پاپوں کو اٹھا لیا۔ ہم شکر گزار ہیں خدا باپ کا روح القدس کے لیے، جس کو اس نے اس لیے بھیجا کہ وہ ہمارا مددگار ہو، ہمیں سکھانے والا ہو، ہمیں بتانے والا ہو، اور ہمیں یسوع مسیح کی ساری باتیں یاد دلانے والا ہو۔ وہ یسوع مسیح کی ساری باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب خداوند کی حضوری میں قائم رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی محبت میں بڑھتے جائیں۔ تو ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے روح القدس کو بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے خداوند کی محبت میں قائم رہ سکیں، اور یسوع کا لہو، اس کے لیے ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں جو لہو ہمیں ہر روز سینچتا ہے، ہر روز پاک کرتا ہے، ہر روز دھوتا ہے، تاکہ ہمارے اوپر دھول مٹی نہ آئے، تاکہ ہم خراب نہ ہوں، گندے نہ ہو جائیں۔ اس کا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے۔ اور آج کی صبح خداوند کے زندہ کلام میں سے میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کے 15ویں باب کی 4 آیت سے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتی، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتا ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا ہے، خدا باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت سا پھل لائیں۔ اور کتنی خوبصورت بات کی خداوند یسوع مسیح نے کہ اگر کوئی مجھ میں ہے، جو مجھ میں ہے اسے پھل لانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتا تو اسے وہ کاٹ ڈالو۔ اس کو ایسی ڈالی نہیں چاہیے جو بغیر پھل کے رہے۔ وہ ایسی ڈالی سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کاٹ ڈالنے کے لیے جن سے محبت ہوتی ان کو نہیں کاٹتے، جو بے پھل ہوں، بے مقصد ہوں، ان کو کاٹتے ہیں۔ تو وہ ڈالیاں جو خداوند کے ساتھ سمجھتی ہیں کہ ہم جڑی ہوئی ہیں اور پھل نہیں لاتی، پھل لا نہیں پا رہی، پھل لا نہیں سکتی، وہ بے مقصد ہیں، ان کو وہ کاٹ ڈالتا اور لکھا پھینک دیا جاتا، اور لوگ انہیں جمع کر دیتے ہیں۔ ایک گیت اکثر چرچ میں گاتے ہیں،
کہ اگر خداوند سے دغا کرو گے، خداوند سے بے وفائی کرو گے تو آپ تماشا بن جاؤ گے، آپ رو گے اور لوگ ہنسیں گے۔ جدوں یسو نال کریے دغا تے زندگیاں رل جاندیاں، پھر تے پیندا رونا دنیا ہسدی ہے، توبہ کر لے اے گل تیرے وسدی ہے۔ تماشا بن جاتے ہیں انسان جو خدا کے کلام پر قائم نہیں رہتے، وہ دنیا کے لیے تماشا بن جاتے ہیں۔ دنیا ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتی ہے، دنیا ان کا تمسخر اڑاتی ہے جو خدا کے کلام میں قائم نہیں رہتے۔ ایسے موقع خدا کے کلام میں قائم رہنے کے موقع، خدا کی رفاقت میں رہنے کے موقع بہت کم ملتے ہیں، اور جن کو ملتے ہیں اگر وہ اسے کیش نہیں کرتے تو وہ بڑے ہی برے حالات میں جاتے ہیں۔ کہہ رہا ہے میرے باپ کا جلال اسی سے ہے، میرے باپ کی خوشی اسی میں ہے، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، اور اگر پھل نہیں لاؤ گے تو کاٹ ڈالے جاؤ گے۔ اور پھل لانے کے لیے کہتا ہے کہ مجھ میں قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر بہت پھل لانا چاہتے ہو تو میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو۔ مطلب یہ کہ میرا کلام تمہارے اندر ہو اور تم میرے کلام پر عمل کرو۔ پھر آگے کہتا ہے جب تم میرے کلام پر عمل ہی نہیں کرتے، متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور لوکا 6:46 میں لکھا ہے کہ پھر مجھے کیوں خداوند خداوند کہہ کے پکارتے ہو۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے لیے پھل پیدا کریں۔ کوئی بھی بے پھل زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی بے پھل ہو۔ اگر آپ بے پھل زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، خداوند کے کلام میں قائم رہنا پڑے گا۔ قائم رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی 100% پوری ہو۔ اگزامپل کیا زبردست اگزامپل دی کہ اگر ڈالی درخت کے ساتھ پیوست نہیں ہے تو وہ پھل نہیں لا سکتی۔ خداوند مبارک ہو جو کہتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، میں کہوں گا 99% لوگ ایسے ہیں جو سکسیس کے پیچھے دوڑتے، ایسی سکسیس کے پیچھے دوڑتے ہیں جس کے لیے وہ بنے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ دولت چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئے، اور نادان لوگ، ہم جیسے نادان لوگ یسوع مسیح کو چھوڑ کر پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے دوڑے کہ ہمیں دولت مل جائے۔ پر دولت کیسے ملے گی؟ میں کہتا ہوں دولت وہ چیز ہے جو یسوع مسیح کی ٹھکرائی ہوئی دولت ہے۔ شیطان کہتا تھا یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، تو بس جھک کر مجھے سجدہ کر دے۔ تو یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا۔ یہ وہ دولت ہے جسے یسوع مسیح نے ٹھڈا مارا، ٹھکرایا ہے، اور آج انسان اس دولت کے پیچھے خدا کی محبت کو سے غافل ہو گیا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ دولت کی چمک ایک ایسی چمک ہے جس کو دیکھ کر بڑے بڑے ایماندار ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ دولت کو لے کے گھوم رہا ہے، ہاتھوں پہ سجائے دولت کو لے کے گھوم رہا ہے، اور وہ کبھی پادریوں کے روپ پہ، کبھی مشنریوں کے روپ میں پیسہ دکھاتا ہے لوگوں کو، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا پیسہ وہ چیز ہے جسے یسوع مسیح نے ٹھکرایا تھا۔ پطرس اور یوحنا جب تک کلیسیا میں پیسہ نہیں تھا، جب تک کلیسیائی رہنماؤں کے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر جو ایماندار تھے وہ پیسے سے ویسے ہی نفرت کرتے تھے، ان کو پیسے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ بس خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے پلان نہیں تھے، بڑے بڑے منصوبے نہیں تھے، وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتے تھے۔ آج تو ہر بندے کی خواہش ہے گاڑی ہو، گھر اچھا ہو، یہ ہو، وہ ہو، پینٹ کوٹ ہو، ٹائی شائی ہو، بکرا ہی بندے کا سٹائل ہو۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا جو ابتدائی کلیسیا تھی
وہ پیسہ رسولوں کے قدموں میں پھینکتی تھی. جن کے گھر اور زمینیں تھیں انہوں نے گھر اور زمین بیچ بیچ کے رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. آج جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کے لیے شدائی ہوئے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ اس کو اور بڑا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جن کے پاس ایک گاڑی ہے وہ 2 لینے کی خواہش کر رہے ہیں. اسی طرح خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے ہم جا رہے ہیں جو چیزیں خداوند یسوع مسیح نے ٹھکرا دی تھی. اور جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، زیادہ نہیں، سیلری صرف 20,000 سے 50,000 چلی جائے اور 50,000 سے 1,00,000 سیلری ہو جائے، وہ کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے اب تو مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ آ گیا ہے. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں ان ایمانداروں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا. ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، سونا چاندی نہیں تھا، بڑی بڑی انگوٹھیاں زیورات نہیں تھے ان کے پاس بڑے بڑے گولڈ کے سیٹ نہیں تھے ان کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس نہیں تھے، ATM کارڈز نہیں تھے ان کے پاس. لیکن انہوں نے ایک خوبصورت دروازے پر بیٹھا ہوا تھا ایک 5 لنگڑا، اس کے پاس سے آئے تو ان سے کہا کہ اس نے بھیک مانگی، اس نے پیسے مانگے. تو پطرس اور یوحنا نے کہا کہ پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہوئے ہوئے جو ہمارے پاس ہے. جب سے پیسے آ گئے ہیں، میک ڈونلڈ کہتا کہ میں ایک دفعہ روم کے چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو عبادت کے بعد جب ہدیہ گن رہے تھے تو بہت بڑا ہدیے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو پوپ صاحب بیٹھے تھے کرسی پر اور ہم بھی ساتھ بیٹھے ہدیہ گن رہے تھے. تو پوپ صاحب نے پیسے کو دیکھا، اتنا پیسہ، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا، تقریباً 50 لوگ اس ہدیے کو گن رہے تھے. تو پوپ صاحب نے بول دیا کہ اب ہم پطرس کی طرح ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ اب خداوند نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اتنا پیسہ دے دیا ہے. تو کہنے لگے، میں نے پاس بیٹھے کہا پوپ صاحب اب اگر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹھ یسوع کے نام سے چل اور پھر. ہم نے پیسہ ہی حاصل نہیں کیا، ہم نے بڑی برکت کھو دی ہے. پیسہ مل گیا لیکن بڑی برکت کھو دی ہم نے. آپ یقین کریں ہم نے دولت کے ساتھ سودا کیا. ہم نے خداوند ہمیں معاف فرما یسوع کے قادر مطلق نام سے. ہم نے بہت بڑا سودا کیا ہے. ہم نے خداوند یسوع مسیح کی نعمتوں کو دیکھ کر پیسہ خرید لیا. ہم پیسے کے پیچھے دوڑے اور ہم نے بڑی بڑی برکتوں اور نعمتوں کو کھو دیا. وہ نعمتیں جس سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے تھے، وہ نام جس کے نام سے معجزے ہوتے، اندھے دیکھتے، گونگے بولتے اور بہرے سنتے تھے، ہم نے وہ بلیسنگ کھو دی. پیسہ حاصل کر لیا، ہم نے سودا کر لیا. بڑا غلط سودا ہو گیا ہم سب سے. آئیں توبہ کریں، خداوند سے کہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے، اور زکئی کی طرح کہیں کہ میں نے اگر کسی کا، میں آدھی دولت غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا ناحق لیا تو اسے 4 گنا ادا کرتا ہوں. تو پھر آواز آئے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. آئیں یسوع مسیح کے لیے پھل پیدا کریں، آئیں خدا باپ کے جلال کے لیے پھل پیدا کریں. خدا باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. کہتا پھر ہی جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، لیکن اگر پھل نہیں لاؤ گے تو تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے، نہیں بن سکتے. اگر میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو پھل لاؤ. تو پھل لانے کے لیے مجھ میں قائم رہنا پڑے گا، اور قائم رہنے کے لیے آپ کو میرے کلام پر عمل کرنا پڑے گا. اگر میرے کلام پر عمل کرو گے تو مجھ میں قائم رہو گے. اگر مجھ میں قائم رہو گے تو بہت سا پھل لاؤ گے. اور میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. جب پھل لاؤ گے تب ہی باپ کا جلال ظاہر ہوگا، اور جب باپ کا جلال ظاہر ہوگا تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. تب ہی لوگ کہیں گے کہ یسوع کے شاگرد ہے. جس طرح یسوع نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہمیں بھی سب کچھ دنیا کا ٹھکرانا ہے اور باپ کی مرضی کو پورا کرنا. تب ہم یسوع مسیح کی مانند ٹھہریں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے. اور خداوند آپ کو یسوع مسیح کی مانند سب کچھ ٹھکرا کر باپ کی مرضی کو پیورٹی دینے، باپ کی مرضی کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے. اور آپ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہو اور پھل لاؤ.
اور پھل لانے کا مقصد یہ ہے کہ روحیں بچاؤ، پھل لانے کا مقصد ہے کہ جاؤ نکلو موڑوں بازاروں پر، گناہ گاروں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پاپیوں کو جو خدا سے دور ہیں انہیں خداوند کے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، تو سمجھو آپ نے ایک بچہ پیدا کر دیا، ایک پھل لائے ہو، اور پھر اس پھل کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ پھل کچا نہ جھڑ جائے، اس پھل کو سنبھالنا تاکہ وہ پکے اور کل کو وہ پھل دینے کے لائق ہو جائے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور بڑا پھل لانے کی توفیق دے، یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ اگر پھل نہیں لاؤ گے تو کاٹ ڈالے جاؤ گے، کہتا کاٹ ڈالے جاؤ گے اور پھینک دیے جاؤ گے، اور لوگ تمہیں اکٹھا کر کے جلا دیں گے اگر پھل نہیں لاؤ گے تو۔ کیا زبردست سٹیٹمنٹ ہے، پھل لاؤ گے تو خداوند کا جلال ظاہر ہوگا، میری محبت میں قائم رہو گے، میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر پھل نہیں لاؤ گے تو کاٹ ڈالے جاؤ گے اور لوگ آپ کو جلا دیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، خداوند آپ کو درست فیصلہ کرنے کی توفیق دے، یسوع کے قادر مطلق نام سے، آمین آمین۔